السلام علیکم۔ عراق، ایران، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے شمال مغربی علاقوں کو متاثر کرنے والے موسم سرما کے دوران جو سلسلے اثر انداز ہوتے ہیں وہ مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سلسلے بحر اوقیانوس بحیرہ روم میں تشکیل پاتے ہیں اور مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے ان علاقوں میں بارشوں کا سبب بنتے ہیں، مگر اس بار ہمیں نیوٹرل پیٹرن کا سامنا رہا ہے، جس کے سبب جو مغربی سلسلوں کی شدت تھی وہ کم رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صرف نینو 3.4 کے مقام پر یہاں پر درجہ حرارت وہ 2.0 ڈگری سینٹی گریڈ مطلب سپر ایل نینو کی طرف گئے، لیکن یہاں پر انڈونیشیا، ملیشیا اور آس پاس کے علاقوں میں یہاں پر جو درجہ حرارت تھے وہ 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے۔ اس وجہ سے نیوٹرل پیٹرن تھا وہ برقرار رہا۔ نیوٹرل پیٹرن میں آپ کو پہلے بھی کئی بار آگاہ کر چکا ہوں کہ یہاں بر صغیر کے علاقوں کے اوپر، جس میں پاکستان، بھارت کے علاقے شامل ہیں، بھارتی ریاست گجرات اور اس کے علاوہ راجستھان، سندھ کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر ہائی پریشر رہتا ہے، جبکہ جو عرب ممالک ہیں یہاں پر لو پریشر اور افریقہ پر ہائی پریشر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر امریکہ کے علاقے ہیں، یہاں پر لو پریشر اور اس وقت یہاں پر ایک ہائی پریشر ہے، جبکہ یہاں پر آسٹریلیا کے اوپر یہاں پر لو پریشر بنا ہوا ہے، جس کے سبب جو مغربی سلسلوں کا اب جھکاؤ ہے وہ ایک بار پھر شمال کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا۔ ملک کے شمالی علاقوں میں تو بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی فی الحال، لیکن جنوبی علاقے جس میں کراچی شامل ہے، سندھ کے علاقے جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ جنوبی بلوچستان، ان علاقوں کو کوئی بڑا سلسلہ متاثر کرے اب اس کی امید نہیں ہے۔ مغربی سلسلوں کے جنوب کی طرف سرکنے کے لیے ساؤدرن اوسیلیشن انڈیکس کا نیگیٹو ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ اکتوبر سے مارچ کے دورانیے میں نیگیٹو میں جائے، تقریباً -17 تک چلا جائے، تو مغربی سلسلوں کا جھکاؤ جنوب کی طرف دیکھنے کو مل جاتا ہے، مغربی طرف نیچے سرک آتی ہے۔ اگر یہ پازیٹیو میں ہو تو اس کا کوئی خاص اثر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن موسم گرما کے دوران کیونکہ مونسون سیزن ہوتا ہے، اس وقت ہمیں مونسون ہوائیں متاثر کرتی ہیں، تو اس وقت ساؤدرن اوسیلیشن انڈیکس کا کوئی زیادہ فوکس نہیں رہتا، جیسے کہ موسم سرما کے دوران انڈین اوشن ڈائی پول کا زیادہ وہ فیوریبل رہنا بھی ہمارے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بات کی جائے مونسون کے دوران، تو مونسون کے دوران اس بار وہ لانینا کنڈیشن بننے جا رہی ہے، تو امید ہے کہ یہاں پر جو ہائی پریشر ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ جو اس وقت افریقہ پر ہائی پریشر ہے یہ موجود رہے گا، یہاں پر وہ جگہ لو پریشر لے لے گا، تو یہاں پر جو مونسون کی ہوائیں ہیں وہ زبردست کارکردگی دکھائیں گی اور انشاءاللہ مونسون کے دوران اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ویسے بارش اچھی لگتی ہے، لیکن جب یہ رحمت سے زحمت بنتی ہے، نقصان کا باعث بنتی ہے، تو اس وقت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس بار بھی ہمیں پاکستان کے کئی جنوبی علاقوں میں شدید موسمی حالات دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جس کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونا چاہیے۔ بات کریں تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر کی، تو اس وقت بھی ملک کے اکثر مقامات پر بادل موجود ہیں، کہیں گہرے تو کہیں ہلکے بادل۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف شمال مغربی علاقوں میں گرج چمک کے بادلوں کے ساتھ یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات سے غارہ باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ اب جیسے جیسے بادل آگے بڑھ رہے ہیں تو جنوب کی طرف سے اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ کل سے نیا سلسلہ اثر انداز ہوگا، جس سے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ اب تک کا ایک مضبوط سلسلہ مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے اور اچھی بارش، پہاڑوں پر اچھی برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو مغربی نظام اس وقت پاکستان اور چین کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، جس کا سرکولیشن ابھی بھی راجستھان اور پنجاب کے ملحقہ علاقوں پر بنا ہوا ہے۔ ایک اینٹی سائیکلون یہاں پر بحیرہ عرب میں اور ایک اینٹی سائیکلون یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر مشرقی بھارت پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مشرقی بھارت کے کچھ علاقوں میں یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، بارش کا امکان یہاں پر رہے گا۔ ایک اور مغربی نظام یہاں پر ایران پر پہنچ چکا ہے، جو کہ کل سے ہی اثر انداز ہوگا اور پاکستان میں بارشوں کا سبب بنے گا۔ بات کریں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران، تو کل دوپہر کے بعد فی الحال جو سلسلہ موجود ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ بادل مزید وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو رات تک یہ خطہ پوٹھوار کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ، جس میں راولپنڈی، اسلام آباد، سرگودھا، جہلم، میاں والی کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھکھر کے علاقوں کی بات کی جائے، چنیوٹ، حافظ آباد، وزیر آباد، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالا، لاہور کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر گہرے بادل رہیں گے جو رم جھم بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہاں پر بلوچستان کے علاقوں میں بادل موجود ہیں، یہ آگے حرکت کر رہے ہیں،
ہیں تو لیا، تونسا، ووہا، چوک اعظم، فتح پور کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بارش کا امکان فی الحال رہے گا۔ کل یہاں پر نیا سلسلہ اثر انداز ہوگا تو اس سے بھی انہی علاقوں میں زبردست بارشیں متوقع ہیں۔ یاد رکھیں میں آپ کو پچھلی اپڈیٹس میں بھی یہ بات واضح طور پر آگاہ کر چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے تمام علاقے، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹھوار کے اکثر علاقوں میں شدید موسمی حالات کا خطرہ رہے گا، جس میں تیز سے شدید آندھی کے ساتھ شدید ژالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح کوئٹہ، چمن، یوب، شیرانی، موسیٰ خیل، بارکھان، کولو، یوب، زیارت، ڈیرہ بگٹی کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں کی بات کریں جس میں ڈیرہ غازی خان، لیا، تونسا، ووہا، جھوک بودو، چوک اعظم، فتح پور، جھنگ، 18 ہزاری کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں تو بارش کے امکانات کافی بہتر ہیں۔ باقی ملتان، مظفر گڑھ، اس کے علاوہ خانے وال، بہاول نگر، ان علاقوں میں اگر یہاں پر کوئی تھنڈر سیل بن گیا کوہ سلیمان پر، پچھلی اپڈیٹ میں بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ بادلوں کی جو حرکت ہے وہ شمال مشرق کی طرف ہے، اس لیے یہاں پر اگر بادل بنے بھی، یہاں پر اگر کوہ کیرتھر پر اور آس پاس کے علاقوں میں یہاں پر اگر کوئی بادل بن جاتے ہیں تو ان علاقوں کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کے امکانات 20 سے 30% ہی رہیں گے، زیادہ امکان یہاں پر نہیں ہے۔ البتہ آندھی کے امکانات رہیں گے، بادل اوپر کی طرف گزریں گے تو وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں 29-30 کے دوران زبردست بارش کے امکانات موجود ہیں۔ 31 مارچ کو یہ سلسلہ صرف جو ملک کے شمالی علاقہ جات ہیں ان علاقوں تک محدود ہو جائے گا اور 31 مارچ کو یہاں پر بارش دیکھنے کو ملے گی۔ اپریل کے ابتدائی دنوں کے دوران بھی مغربی سلسلے اثر انداز ہوتے رہیں گے۔ MJO ویو اس وقت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، انڈین اوشن ڈائی پول پر موجود ہے، تو یہ آگے جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو مغربی سلسلوں کا جھکاؤ آپ کو پہلے آگاہ کیا ہے کہ اب جنوب کی طرف کم ہو جائے گا، تو صرف انہی شمالی علاقوں میں جو ہے سلسلے اثر انداز ہوتے رہیں گے۔ عید کے دنوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں، جس بارے آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ بہت سے ممبرز نے پوچھا ہے کہ روزے 29 ہوں گے یا 30، اس پر بھی انشاءاللہ جلد ایک ویڈیو پیش کروں گا۔ ویسے میں 2 رمضان کو ہی پوسٹ کر چکا ہوں، آپ کمیونٹی پوسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس بارے آپ کو مکمل تفصیل سے وہاں پر بتایا ہوا ہے۔